مصحف ونتھی کے لاہور سینٹر کی آواز، اور آپ کے ساتھ ہیں وصال اور محسن نواز. اور اس وقت ہمارے درمیان ایک بہت خاص مہمان موجود ہیں مصحف ونتھی کے لاہور اسٹوڈیو میں، جناب افضل چودھری صاحب، جن کا بڑا وسیع تعارف ہے، بڑی ہمہ جہت شخصیت ہیں. ایک طرف تو یہ ایک بڑے سینئر جرنلسٹ کے طور پہ، ایک رائٹر کے طور پہ جانے پہچانے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ان کی سرچ پیس فاؤنڈیشن کا کام ہے وہ بڑا شاندار ہے. اور مذاہب عالم کا جو تقابلی مطالعہ، اس پر انہوں نے تلاش کے نام سے جو ان کی کتاب کا پبلش ہونا، اس نے بھی کافی تہلکہ مچایا. اور ریسنٹ پبلش ہونے والی کتاب میں اور تم نے جس نیشنل لیول پر پاپولیرٹی پائی، تو یہ سب کچھ اور بہت کچھ ان کی شخصیت کا خاصہ ہے. اور آج ہمارے اس سینٹر پر، لاہور سینٹر سے مصحف ونتھی کے اسٹوڈیو میں آج یہ رونق افروز ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جناب افضل چودھری صاحب. جی وعلیکم السلام محسن نواز صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں بلانے کا. وصال آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اتنی ٹف شیڈول میں سے آپ نے ٹائم نکالا اور دور دیس سے آپ آئے ہیں. بس مجھے بڑا اشتیاق تھا محسن نواز صاحب سے ملنے کا، بڑی نائٹ. کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہمارے جو ہیں جی وہ جسمانی طور پہ تو بہت ٹھیک ہے، لیکن ذہنی طور پہ معذور نظر آتے ہیں. بالکل ایسے محسن نواز ہمارے جو قوم کا سرمایہ بھی ہیں، اور ان کو بہت سارے لوگ ہیں جو نیو جنریشن بھی ایون کہ ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں کہ ایک انسان جس نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی نہیں دی، لیکن اتنی دور تک وہ پہنچے اور ماشاءاللہ اپنی آواز کا پوری دنیا کے اندر اور خصوصی طور پہ پاکستان کے اندر ایک سحر طاری کر دیا. اور ماشاءاللہ اتنی اچھی آپ کو اولاد دی اللہ تعالیٰ نے محسن نواز صاحب. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بلیسنگ ہے، اور آپ کی طرح کے لوگ ہونے چاہیے جو ذہنی طور پہ تندرست اور توانا ہوں. بڑی عنایت. آپ کے یہ قیمتی الفاظ، آپ کی یہ بات میرے لیے کسی سند کی حیثیت رکھتی ہے. بہت بہت شکریہ. آپ جتنی نپی تلی اور ایک منطق کے ساتھ بھری ہوئی گفتگو ہمیشہ کرتے ہیں، یہ بڑا ہی حوصلہ افزائی کا سبب ہے، خاص طور پہ میرے لیے. تو آپ کی پاکستان میں تشریف آوری جب بھی ہوتی ہے تو کچھ خاص، آپ ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں، اور خبروں میں بھی اچھی خبروں میں، جیسے کہ علم و ہنر کی بات ہے، شعور کی بات ہے. اور میں ہمیشہ اگر آپ کے اتنے بڑے تعارف میں جیسے دیکھوں کہ آپ کا جو انٹرفیتھ اسکالر کے طور پہ بھی آپ جانے جاتے ہیں، آپ انٹر کلچرل ہارمنی کریٹر کے طور پہ بھی جانے جاتے ہیں، آپ کی جو سرچ پیس فاؤنڈیشن ہے اس میں بھی آپ بہت بڑے لیول پہ برٹش پارلیمنٹ میں بھی آپ نمائندگی کرتے ہیں، او آئی سی میں بھی، یونیسکو میں بھی. تو آپ نے پاکستان کی طرف سے جو امن کی آواز ہے وہ بہت ہی اعلیٰ درجے پر بلند کی ہے. تو آپ کا یہ جو سارا کام ہے، اس کا اگر ایک لفظ میں کہوں کہ آپ کا کام کیا ہے تو وہ ہے پیس. اور اگر ایک لفظ میں آپ کا تعارف دوں تو وہ ہیں آپ دانشور. یہ بتائیے گا کہ یہ جرنی کس طرف کا ہے، یہ سفر کس طرف کا ہے، اس کی منزل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بنیادی طور پہ محسن صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا جو پیس کا میسیج دیا تھا وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر دیا تھا. جی کہ وہی مکہ جہاں سے ان کو نکالا گیا، جب وہ دنیا کے سب سے بڑے فاتح بن کر مکہ کے اندر داخل ہوئے تو ان کا پیغام تھا کہ ہر پرامن کے لیے امن ہے. جی یعنی ڈیٹیل میں جائے بغیر اس کو اگر پریسائز کریں تو اس کا میننگ یہی ہے کہ ہر پرامن کے لیے امن ہے. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ایک کمپریہنسو ریلیجن بھی ہے، جی جی اور ایک بڑا اسلام کا ایک بہت بڑا دائی مذہب بھی ہے. جی جی 9/11 کے بعد جو ویسٹرن فورسز تھی انہوں نے ہمیں اس طرح سے پورٹریٹ کیا، اس طرح سے ہماری پروجیکشن کی کہ اگر کوئی مسلم ہے اور اسپیشلی پاکستانی ہے جی جی تو وہ اپنے آپ کو دہشت گرد فیل کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا. جی 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 چونکہ انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے اوپر جو ہمارے ساتھ حسن سلوک روا رکھا جاتا تھا، اس کے علاوہ جب ہم ایک ملٹی نیشن کمیونٹی کے اندر لیٹ سپوز کہ لنڈن یا نیو یارک میں ہم لوگ رہتے تھے تو ہم اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتے تھے. صحیح. تو میں نے کوشش کی، میں جب سے برطانیہ میں ہوں، میں پچھلے 10 سال سے یہ این جی او کا کام بھی کر رہا ہوں، اور میں نے بھرپور انداز سے یہ کوشش کی کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اسلام ایک پیس کا ریلیجن ہے، اور جو چند ایک دہشت گرد ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے.
یہ ایک مخصوص فرقہ اور مخصوص ذہنیت کے لوگ ہیں جی جی جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہوا. جی اسلام تو ایک پیس کا ریلیجن ہے جی اور اسلام کے پیس کی سب سے بڑی میں مثال آپ کو یہ دوں گا کہ ہمارا جب یہ مشترکہ ہندوستان تھا تو مشترکہ ہندوستان پہ سارے ہندو لوگ تھے. جی آج اگر آپ کو 70 سے 80 کروڑ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی زمین پر مسلمان ملتے ہیں جی تو یہ سارے پیس کے میسج کی وجہ سے مسلم ہوئے. بے شک. دنیا کے اندر اور کوئی بھی آپ کو لینڈ ایسی نہیں ملتی جی جہاں اتنی میجارٹی کے اندر لوگ کنورٹ ہوئے ہوں. جی جی کیوں ایسا ہوا کہ اسلام ایک تو پیس کا ریلیجن تھا، جی دوسرا اس میں ایکویلٹی تھی. بالکل صحیح. ہندو مذہب جو تھا وہ ذات پات کے اندر بٹا ہوا تھا. اس کے علاوہ جو ہندو مذہب کا سب سے بڑا ڈرا بیک تھا وہ یہ تھا کہ مذہبی لحاظ سے وہ اس ذات پات کو، مذہبی لحاظ سے وہ اس کو رسپیکٹ بھی دیتے تھے، جی ایکسیپٹ بھی کرتے تھے. جی جی جب مسلم یہاں پہ آئے جی اور مسلم صوفی لوگوں نے جب امن کا پیغام یہاں پہ دیا، جی رواداری کا پیغام دیا، ہم آہنگی کا پیغام دیا، جی تو پھر اسپیشلی جو نچلی ذات کے ہندو تھے جی انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں یہ مذہب ہے. بے شک. جب تمام انسانوں کا پیدائش کا عمل ایک ہے جی تو پھر انسان کیسے کیٹیگرائز ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں جی کہ فلاں ذات پات کے لحاظ سے جو نچلے درجے کا ہے، فلاں جو ہے وہ برتر ہے. تو اس ایکویلٹی کے نظام کی وجہ سے اسلام کا جو ایکویلٹی کا سسٹم ہے جی یہ دنیا کے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. بالکل. اور جتنے بھی ڈیوائن ریلیجن ہیں اسپیشلی جی ایکویلٹی کا درس تو دیتے ہیں، جی لیکن اسلام نے ایک واضح پیغام دے دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا. پریکٹیکلی بھی ہوا. تھینک یو ویری مچ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیف پرافٹ اور آخری نبی وہ آئے جی کہ جن کے اوپر شریعت بھی آئی، جی انہوں نے اس کا نفاذ بھی کیا جی اور ایک اسلامی ریاست بنا کے دنیا کا جو نقشہ تھا اس کو یکسر بدل دیا. دنیا کے نقشے کو یکسر بدل دینے والی ذات کا ذکر کر رہے ہیں جناب افضل چودھری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا میسج اور ان اسلام کا جو میسج ہے پوری ایک عالمگیر اور آفاقی میسج، اس پر بات کرتے ہوئے آج مسرح FM 103 کے خاص مہمان جناب افضل چودھری، جن سے ہماری گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے.